سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اسلام دشمنی کے اندر اس وقت کافی آگے نکل چکے ہیں اور ان کا دن رات کا کام یہی ہے کہ وہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر اسلام کے اور اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف اعتراضات کریں، تو وہ یعنی ان کا روزانہ کا کام ہے، اور ہماری طرف سے ایسے افراد بہت کم ہیں جو اس کا دفاع کریں۔ تو ایک بہت مشہور اعتراض ان کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور یہ سوال مجھ سے کئی لوگوں نے کیا، اس لیے میں اس کا جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی ایک شخص تھا کہ جس نے اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو وحی کی کتابت کے اوپر مامور کر دیا کہ جو وحی نازل ہو وہ اس کو لکھا کرے۔ تو ہوا یہ ایک مرتبہ کہ ایک آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا السمیع العلیم، یعنی آیت ختم ہو رہی تھی السمیع العلیم پر، تو اس کاتب وحی نے لکھا العلیم الحکیم، سمیع العلیم کو العلیم الحکیم کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ وہ ہوا کذالک، ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اس سے کاتب وحی کو یہ لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، یعنی میں نے جو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبدیلی کو قبول کر لیا، تو یہ تو کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، اور یہ شخص مرتد ہو کر چلا گیا۔ یہ جو قصہ ہے یہ منسوب کر دیا جاتا ہے عبداللہ ابن ابی سرح کی طرف۔ عبداللہ ابن ابی سرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کزن تھے، ان کی طرف یہ قصہ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اس قصے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ قصہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ جہاں پر یہ قصہ لکھا ہوا ہے جن کتابوں میں، وہیں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک فیبریکیٹڈ نیریشن ہے، یعنی ایک موضوع روایت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اسلام دشمن وہ کیسا دشمن ہے جو باعث نہ ہو، یعنی اگر وہ نیوٹرل ہوگا تو وہ دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ لوگ اول تو جو اردو میں اور ہندی میں بولنے والے لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف بول رہے ہیں، آج کل بہت سارے چل رہے ہیں اس طرح کے چھوٹے موٹے چینل، اور ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ یہ اپنے فینس کو سے چندہ بھی لیتے ہیں۔ تو یعنی جو یوٹیوب ایڈز ہیں وہ تو ہے ہی، اب جاب تو کچھ کرنی نہیں ہے، اس سے بہتر اور کیا جاب ہو سکتی ہے کہ آپ نفرت پھیلائیں پورے ماحول کے اندر، اور آپ کی فین فالوئنگ بڑھے، اور جو آپ کے اندھ بھکت ہیں وہ آپ کو 100 200 روپے بھی آپ کو دیتے رہیں۔ تو اگر روزانہ ایک ویڈیو آپ نے ڈال دی اور 2-3 ہزار روپے ہو گئے تو ٹھیک ہے، لائف تو سیٹ ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کی جو نالج ہے وہ فرسٹ ہینڈ نہیں ہے، بلکہ یہ اورینٹلسٹ نے جو اعتراضات کیے ہیں یہ اس کو اٹھاتے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ لوگ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور اورینٹلسٹ کے اعتراضات کو کتنی ہی مرتبہ ڈیبنک کیا جا چکا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے مدینہ منورہ میں، اور اس کے بعد ان کو کچھ وسوسے آنے لگے، فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ، جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا، یعنی شیطان کی گمراہی کا مطلب کے ذریعے گمراہی کا مطلب ہے کہ شیطانی وسوسوں کا وہ شکار ہو گئے، اور وہ مرتد ہو کر مکہ واپس چلے گئے۔ جب فتح مکہ کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے خلاف ڈیتھ وارنٹ جاری کیا تھا ان میں عبداللہ بن ابی سرح کا بھی نام تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ رشتہ دار تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک اہمیت ہے، تو عبداللہ بن ابی سرح نے یہ کیا کہ سیدھے حضرت عثمان کے پاس، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ڈیتھ وارنٹ ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے ان کزن کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عین اس وقت تشریف لائے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے لیے موجود تھے، اور آپ سے انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ ان کو بیعت میں لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ درخواست جب ان سے کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی، تو عبداللہ بن ابی سرح سے انہوں نے بیعت قبول کر لی، اور اس طریقے سے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور اس چیز کی صراحت ہے کہ وہ خلوص کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، اور اس طریقے سے پاکیزگی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری کہ کسی بھی طرح کی گروہ بندی کا وہ شکار نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آگے چل کر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان دونوں حضرات کے درمیان جب اختلافات ہوئے تو عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، وہ کسی بھی گروپ میں نہیں تھے، اور نماز ایک موقع پر رملہ، یہ جو فلسطین کا شہر ہے، وہاں پر ان کی قبر ہے، اور وہاں فجر کی نماز پڑھتے ہی ان کا انتقال ہوا۔ یہ عبداللہ بن ابی سرح کا قصہ ہے۔ ان کا یہ وحی کی کتابت ضرور کیا کرتے تھے، لیکن ایسا کوئی واقعہ ان کی طرف اگر منسوب ہے تو وہ جھوٹا اور گھڑا ہوا ہے۔ البتہ ایک واقعہ اور ہے، ایک عیسائی تھا جو اسلام قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،
اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی صلاحیت ہے تو اس کو اس کام میں استعمال کیا جاتا تھا. کوئی لکھنا جانتا ہے تو ٹھیک ہے تم لکھنے کا کام کرو. تو وحی کی کتابت دراصل ایک آفیشیل پوزیشن تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفیشیل پوزیشن اس شخص کو دی کہ تم وحی کی کتابت کیا کرو. تو یہ شخص وحی کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کوئی آیت سنی, اس کے اندر تبدیلی کیا کرتا تھا. اس کے بعد یہ مرتد ہو کر چلا گیا. آپ صلی اللہ, یہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت آیا تھا. ایسا نہیں کہ یہ مخلص بن کر اس نے اسلام قبول کیا, بلکہ ایک ایجنڈے کے تحت آیا تھا اور اس کے بعد یہ واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس شخص کا انتقال ہوا. یہ جو مرتد ہو کر گیا تھا اپوسٹیٹ بن کر, اس کا انتقال ہوا. اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو عبرت کا نشان بنایا. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو لوگ مان لیں ایک موضوع حدیث ان کو کہیں ملی, چونکہ وہ ان کے مقصد کو سرو کر رہی تھی, ان کا مقصد اس سے حل ہو رہا تھا اسلام کے اوپر اعتراض, تو اب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ موضوع حدیث ہے کہ ضعیف حدیث ہے کہ صحیح حدیث ہے. وہ موضوع حدیث کو لے لیں گے اور اسلام کے اوپر اعتراض کریں گے. لیکن جہاں ان کا مقصد حل نہ ہو رہا ہو بلکہ ان کے مقصد کے خلاف بات جا رہی ہو, تو اب حدیث اگر صحیح بھی ہوگی تو نہیں لیں گے. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح کی چورن دنیا کے اندر بیچ رہے ہیں. تو یہ جو آدمی تھا عیسائی, جب یہ مرا تو اس کی تدفین ہوئی. صحیح حدیث ہے, جب اس کی تدفین ہوئی اور لوگ دفن کر کے واپس چلے گئے تو رات میں اس قبر نے اس کو اگل دیا, یعنی اس کی لاش باہر آ گئی. تو اگلے دن اس کی قوم کے لوگ آئے, دیکھا کہ لاش باہر پڑی ہوئی ہے, تو انہوں نے الزام لگایا مسلمانوں کے اوپر. انہوں نے کہا کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کا کام ہے, یہ ہمارا آدمی چونکہ وہاں سے آ گیا تھا اور یہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے, تو مرنے کے بعد یہ رات میں آئے اور اس کی لاش کو انہوں نے نکال کر باہر پھینک دیا. بہرحال انہوں نے تدفین دوبارہ کر دی. اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا, انہوں نے پھر یہ الزام لگایا, پھر ایسا ہی ہوا, یعنی 3 دن تک کے ایسا ہی ہوتا رہا. تو دنیا نے دیکھا کہ زمین نے, قبر نے اس شخص کی لاش کو قبول نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا اس کی اس حرکت کی وجہ سے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہی اس نے قرآن کریم بدل دیا تھا. ایک ڈاکیومنٹ میں اکیلا وہ وحی کا لکھنے والا نہیں تھا, بہت سارے کاتبین تھے, ان میں سے ایک وہ بھی تھا. یعنی ایک آیت بہت سارے لوگ لکھا کرتے تھے, اگر وہ اپنے پاس اپنی کاپی کے اندر کچھ سے کچھ لکھ رہا ہے تو اس سے قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, بلکہ اس کی سزا اس کو دنیا میں مل گئی. آخرت میں جو ملنی ہے وہ تو ملنی ہی ہے. اب جھوٹی روایت کی بنیاد پر عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو جھوٹی روایت ہے اس کو بنیاد بنا کر تو اعتراض ویلڈ ہو جائے, اور جو صحیح روایت ہے جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کاتب وحی جو مرتد ہو گیا تھا اور جو یعنی اس نے جھوٹا اسلام کا اظہار کیا تھا, منافق تھا, اس کو دنیا کے اندر سزا مل گئی, اس کو آپ تسلیم نہ کریں. تو اس سے ڈبل اسٹینڈرڈ پتہ چلتا ہے اور اس سے لوگوں کی نیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا مقصد اکیڈمک نہیں ہے. اگر کوئی شخص اکیڈمیکلی اسلام کے اوپر اعتراض کر رہا ہے تو موسٹ ویلکم, آئے وہ اعتراض کرے, ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. لیکن نفرت پھیلانے کے مقصد سے اگر اعتراض ہو تو پھر یہ غلط ہے اور اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا.